اسلام آباد میں حملہ کیونکہ کسی نے نہیں روکا. یہ رائے بالکل غلط ہے. میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ٹولیوں کی صورت میں کراچی جا رہے ہیں. کراچی دہشت گرد نہیں جا رہے ہیں. دہشت گرد لوگ کراچی جا کے کیا کریں گے؟ ان کا جو سب سے بڑا ٹھکانا ہے وہ تو شمالی وزیرستان ہے. وہ شمالی وزیرستان میں بیٹھ کے اپنا سارا کام کر رہے ہیں اور وہیں پہ ہی وہ لڑ رہے ہیں. کراچی سے جاتے ہیں یا اسلام آباد لاہور آتے ہیں, وہ انفرادی طور پہ انڈیویجل ہوتے ہیں, وہ جا کے وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں. تو یہ ایک مخصوص لوگوں کی ایک سازش ہے جو یہ کراچی کے خلاف بھی ہوتی ہے. اور یہ اس کے علاوہ جو مزدور لوگ آ رہے ہیں, بیچارے غریب لوگ آ رہے ہیں. اب مسئلہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو کراچی کی انتظامیہ ہے یا جو کراچی کے حکمران ہیں ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہاں پہ کوئی بھی نہ آئے. ہم دہشت گردوں کا شور مچائیں گے تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا. جو بھی آئے گا تو اس کو چھان بین کر کے ہم اپنے پاس بنائیں گے. یا تو وہ ان مسائل زدہ لوگوں کی مدد بھی کرنا چاہتے دہشت گردوں کا واویلا مچا کر, یا پھر ان میں اتنا کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو کچھ ہیلپ کر سکیں. اگر وہ ہیلپ نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ غلط باتیں نہ بنائیں کہ ہمارے پاس دہشت گرد آ رہے ہیں اور دہشت گرد ٹولیوں کی صورت میں آ رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ کھلے دل کے ساتھ لوگوں کو قبول کریں. دہشت گرد کہیں پر کسی وقت بھی جا کے حملہ کر سکتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی اسلحہ فیکٹری باغ فیکٹری میں جا کر انہیں خود سے حملہ کر دیا اور 200 بندہ موقع کو شہید ہوا. 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو دہشت گرد کو نہ تو آرمی روک سکی ہے, نہ ہی سول لوگ روک سکے ہیں, نہ ہی حکومت روک سکی ہے. اس وقت یہ باتیں کرنے والی نہیں ہے کہ دہشت گرد پہاڑوں سے نیچے اتر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, رحمان ملک صاحب نے کل بیان دیا ہے اور ہیلری کلنٹن صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ دہشت گردوں کو متاثرہ علاقوں میں ہم لوگ کام نہیں کرنے دیں گے. میں مظفر گڑھ, کوٹا 2 اور نیا کا وزٹ کر کے آیا ہوں. سب سے پہلے جماعت الدعوہ جس کو بھارتی حکومت نے ممبئی حملوں کا ذمہ دار قرار دیا تھا اور اس کے بعد ان سے پابندی لگی تھی, سب سے پہلے جماعت الدعوہ کی وہاں پر ایمبولینسیں پہنچی, جماعت الدعوہ کی وہاں پر کشتیاں پہنچی جنہوں نے لوگوں کو وہاں سے زندہ بچایا ہے. اور سب سے زیادہ عزت کے ساتھ جو کھانا دے رہے ہیں وہ جماعت الدعوہ کے ریلیف کیمپوں میں لوگوں کو مل رہا ہے. زلزلے میں بھی سب سے پہلے جماعت الدعوہ پہنچی تھی تو جناب مشرف نے اپنی تقریر میں جماعت الدعوہ کی تعریف کی تھی. ہمارے یہاں دراصل ہم باہر بیٹھ کر جو ہم پکچر کریٹ کرتے ہیں وہ ہم جو پاکستان کے خلاف جوائنٹلی میڈیا کام کرتا ہے اس کی رپورٹ کو ہم دیکھ کے سارا کچھ کرتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے وہ ہم لوگ جانتے ہیں. اب باہر بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گرد گرے ہیں, پاکستان میں یہ ہے وہ ہے, وہاں جانا نہیں چاہیے, وہاں پر جہاز گرنا بھی شروع ہو گئے ہیں. ہم لوگ تو رہ رہے ہیں, 18 کروڑ پاکستانی رہ رہے ہیں, ہم کون سے یہاں سے بھاگ کے چلے گئے ہیں. چلیں اجاز آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا, اجاز آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. اجاز وسیم باقری صاحب جنہوں نے بھی کہا کہ 18 کروڑ عوام رہ رہے ہیں, اس میں سے 2 کروڑ عوام ہیں جو اس وقت بہت مشکل حالات میں. عدنان محمود صاحب نے اپنی کیمپین میں جانا ہے, ان کا ٹرک جو ہے جو کیمپین انہوں نے شروع کی اس میں جانا ہے. عدنان جانے سے پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ جنہوں نے ہیلپنگ ہینڈ کو ڈونیٹ کرنا ہے وہ کس طرح ڈونیٹ کریں, کہاں پر جا کر ڈونیٹ کریں, کن طریقوں سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک ابھی اسکرین پہ ایک آپ کو فلائر چل رہا ہوگا, اس پہ نمبر لکھا ہوا ہے 1-800 نمبر, ڈونیٹ آن دیٹ, اور ویب سائٹ پہ جا کر. اور ویب سائٹ کون سی ہے آپ کی؟ ہم لوگ کی ہے جناب HHRD.org. آپ ادھر جا کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر مطلب آپ کو دوسری چیزیں ڈونیٹ کرنی ہیں, ہم لوگوں کی ولا پارک مسجد پہ ایک لوکیشن ہے, آپ وہاں پہ ڈراپ کر سکتے ہیں. ڈسپلین مسجد میں وہاں پہ ڈراپ کر سکتے ہیں, یا واقعی کی مسجد. ابھی آخری اطلاع ملنے تک آپ کا ایک ٹرک مسجد الخدا میں بھی پہنچا ہوا, مسجد الخدا شام برگ میں. ابھی ہم لوگ وہیں پہ ڈراپ کر کے آئے ہیں. شام تک وہ جتنے بھی اکٹھے ہو جائیں گی چیزیں وہ اس کے اندر لوڈ کر کے دوبارہ اپنے ویئر ہاؤس میں لے کے جائیں گے. اس ٹائم پہ اگر جتنی بھی ہیلپ ہمیں, اگر آپ ایکسٹرا ہیلپ کر سکتے ہیں ایز اے والنٹیری بیسس پہ, پلیز کانٹیکٹ اس. نمبر جو ہے وہ ہے 630-244-4375. یہ بھی اس 244-4375 چاہوں گا ایکسپلین کرنے کہ کس قسم کے والنٹیئر ہیلپ آپ چاہ رہے ہیں لوگوں سے. بیسکلی اب جیسے ہم لوگ کا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس صرف بیگس ویئر ہاؤس میں پڑے ہوئے ہیں, وہ اس طرح سے شپ نہیں کر سکتے ہم لوگ. ہم لوگوں کے پاس اب باکسز بھی ہیں جو ہم نے آلریڈی مطلب بگ کارٹنز ہیں, اس میں اب بیگ سے نکال کر وی ہیو ٹو سورٹ دیم آؤٹ کہ کون کون سی چیزیں ہم لوگ واقعی میں بھیجنا بھی پسند کریں گے کہ نہیں. بکاز لوگ ہیں مطلب انہوں نے کوئی چیز اچھی ڈال دی ہے بیچ میں, کوئی چیز پھٹی ہوئی ہے, پرانے جوتے ہیں, وہ چیزیں نہیں جائیں گے اس کو. ہاں یہ اس چیز کا ذرا پلیز خیال رکھیے گا. یہ فلڈ, یہ جس وقت زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے جو اپنا وہ اسپرنگ کلیننگ جو ہے وہ شروع کر دی تھی, اور وہ جتنے بھی پرانی چیزیں تھیں وہ دے دی تھی. یہ سوچ کر دیجیے کہ آپ خود نہیں اگر پہن سکتے تو وہ دوسروں کو بھی نہ دیجیے. تو اس طرح کی چیزیں دینے سے ذرا گریز کیجیے
کیونکہ ان کے لیے بھی جان چھڑانا ان چیزوں سے مشکل ہو جاتا ہے. اور بہت زیادہ یہ سب سے زیادہ یہ جو دیکھا گیا تھا جب جس وقت زلزلہ آیا تھا تو جتنی بھی پرانی اور پھٹی پرانی اور جو بھی چیزیں تھیں جو استعمال کی چیزیں نہیں تھیں گھر کی وہ ساری کی ساری اس میں ڈال دی گئی تھی. خدا را یہ مت کیجیے, اگر آپ لوگوں نے دینا ہے 4 کی بجائے 1 چیز دیجیے, لیکن ایسی چیز دیجیے جو کام آ سکے, صاف ستھری چیز. ایک لسٹ میں تیار کروں گا والنٹیئرز کی کہ اور یہ جو چیزیں جیسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 ڈے پیکٹ بنایا جائے, وہ لسٹ جو ہے آپ لوگوں کی ویب سائٹ پہ ہم لوگ پوسٹ کر دیں گے. جس نے جانا ہے بار بار آپ کی ویب سائٹ پہ جا کے, مطلب اگر تو اتنی دور ولا پارک میں نہیں آ سکتے ڈراپ کرنے, وہ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ہم لوگ پیکٹ تیار کر لیتے ہیں, اس طریقے سے کریں. اور جو بھی نزدیک کی جو بھی مسجد ہے ادھر ڈراپ کر دیں. یا ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک علاقے میں ہم ایسا کر لیں کہ ایک علاقہ ہم ایسا بنا لیں, کوئی بھی سبرب ہے وہ بنا لیں, وہاں پر 1-2 والنٹیئرز ڈھونڈ لیں, لوگوں کے گھروں سے جا کر ہم پک کر لیں. اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں, ہم والنٹیئرز ایسے کیوں نہیں لے کر آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ایسے والنٹیئرز آئیں, ایسے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, جو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, ایسے والنٹیئرز آئیں کہ لوگوں کے گھروں میں اپنا سامان بنا کر اپنا ہر چیز کر دیں. اس علاقے کے 1 یا 2 لوگوں کی ذمہ داری لگا دیجیے, اور وہ جو 2 یا 3 لوگ ہیں وہ جا کر لوگوں کے گھروں سے بے شک پک کر لیں, بے شک مسجد میں نہ جائیں, تاکہ ایکسکیوز ہی نہ کوئی رہے. ہر سٹی میں یہ چیز کی جا سکتی ہے, بلکہ آپ کے تھرو کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. ایک آدھی اور آرگنائزیشن آلریڈی وہ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی آپ وہ لوگ گھر میں جا کے نہیں پک کر رہے, لیکن انہوں نے شل گیس اسٹیشن ہے کسی مسلم برادر کا, انہوں نے وہ لوکیشن بنا دی ہے ایک علاقے کے لیے, بھائی آپ وہاں جا کے ڈراپ کر دیں. یا کچھ نہیں, جہاں کی مسجدیں ہیں قریب ان کو یوز کیا جا سکتا ہے, جہاں پہ آپ لوگ نہیں جا رہے ہیں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. ویلکم ان دس سچویشن. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جتنا بھی ہم لوگوں کی آپ فیسلٹی یوز کر سکتے ہیں ضرور کیجیے, اور جہاں سے پک کرنے کی بات ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری قوم میں خود شعور آئے اس چیز کا. انہوں نے ہیلپ تو کر رہے ہیں, لیکن ایسے موقع پہ جہاں ہمارا رمضان چل رہا ہے آلریڈی اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے 16.5 آور کا دن, وہ لوگ بےچارے. علی میں صرف یہاں پہ یہی ایک چیز کہنا چاہوں گا جو میں سیکنڈ کروں گا, کہ صرف جو ہے صرف پیسہ دینے سے نہیں ہوگا. لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی پیسے لے لو, اور مساجد میں بھی جب جاتے ہیں تو جمعہ کے بھی کہ جو ہے آپ ڈونیٹ کریں, پیسے ڈونیٹ کریں, تو لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے. لیکن صرف اس سے نہیں ہوگا, اس سے ہمیں تھوڑا بڑھنا پڑے گا آگے, اور ہمیں اور والنٹیئر بیسس پہ آنا پڑے گا, اور جن چیزوں کی اشد ضرورت ہے ان کے لیے ہمیں خود نکلنا پڑے گا اور ان کی چیزیں پرووائڈ کرنی پڑیں گی. لیکن آپ کو میں ہیلپنگ ہینڈ والوں کو یہاں پر آن دا بہاف آف بیان ٹی وی میں آپ لوگوں کو یہ آفر دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی کوئی ایڈ ہمارے ہاں چلانی ہے, ہم لوگ جس کیپیسٹی میں ہم لوگ آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ ضرور کریں گے. بلکہ کوئی بھی آرگنائزیشن جو فلڈ ریلیف کے لیے کام کر رہی ہے, کسی بھی اس طرح کے لیے کام کر رہی ہے, اگر ہماری خدمات جس کو بھی چاہیے, ہم بغیر کسی پیسوں کے, بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ کے ہم لوگ آپ کے ایڈورٹائزمنٹ چلانے کے لیے تیار ہیں. آپ کے اکاؤنٹ نمبر, آپ کے فون نمبر, والنٹیئرلی جو ہم کر سکیں اپنی کیپیسٹی میں ہم لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آخری بات کہ والنٹیئرز آپ کو کہاں کہاں چاہیے, والنٹیئرز کس طرح رابطہ کریں, ایک بار دوبارہ ذرا فون نمبر بتا دیجیے. میرا نمبر ہے 630-244-4375. 630-244-4375. والنٹیئرز بیسکلی ہمیں چاہیے, جیسے میں نے ذکر کیا, بیگ سے نکال کر ہم نے آپ کا جو والنٹیئر کا ہوگا بیسکلی بیگ سے نکال کے باکسز بنانے ہیں, تاکہ مطلب ہمارے جو پہلی شپمنٹ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ وینسڈے کو ہماری جائے وہ ہماری نکل جائے, کیونکہ ایک سائیکل آپ کا بنے گا تبھی یہ چیز ایک موومنٹ میں آئے گی. اور بقیہ جیسے ارجنٹ والی بات ہے کھانے پینے کی, انشاءاللہ اللہ میں اس کا بھی کوئی کرم کرے گا ہمارے ساتھ. ہاں جی, میں دوبارہ یہ جو لسٹ آپ لوگوں نے بتائی تھی میں اس کی بھی ذکر کر دوں گا. میرے پاس بلکہ میڈیسن کی بھی لسٹ آ چکی ہے, میں اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ میڈیسن کی کون کون سی جو نان فوڈ آئٹمز ہیں. اس میں کہتے ہیں جی واٹر کولرز, کوکنگ یوٹینسلز, فٹ ویئر, ماسکیٹو نیٹس, بلینکٹس, بیڈ شیٹس اینڈ فلور میٹریسز, ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, واٹر کولرز ہیں, کوکنگ یوٹینسلز ہیں, فٹ ویئرز ہیں, ماسکیٹو نیٹس ہیں, بلینکٹس, بیڈ شیٹس, فلور میٹریسز, جو نان فوڈ آئٹمز ہیں جس کو ہم لوگ وہاں پر لے کر جا سکتے ہیں. ہم لوگ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم اپنی سی جو ہماری ایک کاوش ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس جو بھی آج ہمارے ساتھ جو تباہیاں ہو رہی ہیں, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب ہے, اور جس کے لیے ہم سب لوگ مل کے اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا جو فی الحال جو انٹرم حال ہے وہ انٹرم سولوشن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اگر کہیں بھی کوئی بھی انسان ہے وہ اگر کسی مشکل میں ہے تو بحیثیت انسان ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں. تو یہ جو ہماری ٹیم کے ممبر ہیں, خاص طور پہ علی ہیں, یہ لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو سکے. لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ جہاں
ہم اللہ کے عذاب کو ایک طرف جھیل رہے ہیں اور وہاں پر ہماری گورنمنٹ ہماری جو ہے اس کے اوپر سے لوگوں کا اور پوری دنیا کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو کالرز جو لوگ بھی پاکستان سے بھی کال کر رہے تھے وہ بھی اس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ جی گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اور فیکچولی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میڈیا میں رپورٹنگ ہو رہی ہے اس سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کر جو چیز مجھے بہت چبھ رہی ہے وہ یہ کہ آج بھی بحیثیت مسلمان ہم لوگ دنیا کے جہاں بھی رہتے ہوں مجھے لگتا ہے کہ اب ہم بے حس ہو گئے ہیں, اور ہمارے لیے اب یہ ایک فلڈ جو ہے ایک خبر ہے, اور اس خبر کے ساتھ چونکہ چینلز بہت سارے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ بے شمار چینلز پہ ابھی بھی ڈرامے آ رہے ہیں, بے شمار چینلز پر ابھی بھی میوزک کے پروگرامز چل رہے ہیں. تو ایک زمانہ تھا کہ جب اس طرح کا کوئی کیٹاسٹرافی ہوتی تھی تو میڈیا چونکہ بہت کم تھا لیکن بہرحال ایک ریپرزنٹیشن تھی, اور پاکستان ٹیلی ویژن تھا, اس پہ ایسے موقعوں پر ہمیشہ جیسے 65 کی وار ہو یا 71 کی وار ہو یا کوئی الیکشن ہو یا کوئی بھی ایسا میجر ایونٹ ہو رہا ہوتا تھا تو میڈیا کے اوپر, ٹی وی کے اوپر, اخباروں میں ہم دیکھتے تھے کہ اخبار بلیک ہو جاتے تھے, ان کے اوپر ایک بالکل کالی سی سیاہی آ جاتی تھی جس سے پورے لوگوں کو فیل ہوتا تھا کہ ہم لوگ کسی مشکل میں ہیں. لیکن آج کیا ہے کہ ہمارے پاس ریموٹ ہے اور ہم اس میڈیا میں جہاں ایک طرف بیٹھ کے ہم چندہ مانگتے ہیں, آپ ریموٹ کا بٹن دبائیں تو دوسری طرف جو ہے کوئی مادھوری کا یا کسی اور کا ڈانس ہو رہا ہوگا یا کہیں کوئی فیشن شو ہو رہا ہوگا. آج بھی ہمارے چینلز پہ لوگ کلرفل لباس اور بیہودہ لباس پہن کے اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں, یہ بھی ہمارے ہی چینلز پہ ہو رہا ہے. اور کہیں سے اگر آپ میڈیا پہ جائیں تو ایکسیپٹ کہ نیوز چینلز یا وہ چینلز جو رپورٹنگ کر رہے ہیں اور اس میں بھی مطلب دکھ بھری داستانوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اب وقت یہ ہے کہ ہمیں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرنی چاہیے, اور سب سے پہلے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ توبہ استغفار کا ورد کرنا چاہیے. ہمیں یقیناً ایسی استغفار کی نمازیں پڑھنی چاہیے اجتماعی طور پہ. جہاں ہم چندہ مانگ رہے ہیں وہاں پر مساجد میں یہ اعلان ہونا چاہیے کہ لوگ آئیں اور وہاں پر باقاعدہ کوئی ایسا بیٹھ کے کوئی تسبیح پڑھیں, کوئی ایسی چیز کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عذاب ٹال دے. اور اگر ہم ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے اور یہ ہم شاید کوئی خبریں سن رہے ہیں اور یہ خبریں 2 دن بعد ختم ہو جائیں گی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جس وقت ہم لوگ کال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں سر؟ میں طاہا بات کر رہا ہوں سیاروں سے. جی طاہا. جی میں پلیج کرنا چاہ رہا تھا. جی سر. فار دی فلڈ وکٹمز ان پاکستان. سر حکم کریں سر. میں آپ لوگوں کو کال بھی کر رہا تھا پہلے, آئی تھنک میری ای میل بھی بھیجی تھی, آئی تھنک. ہاں جی, میں ابھی میں ای میلز چیک کر کے تو میں واپس ابھی ای میلز کا میں وہ کر رہا ہوں جی. وہ ہماری لائن ذرا تھوڑی سی ایک تو بزی تھی, تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ تھا, لیکن ہماری لائنز کھل گئی. آپ لوگ ہمیں ہمارے ڈائریکٹ نمبر 1-888-999-6343 پر بھی کال کر سکتے ہیں. 1-888-999-6343. جی طاہا, کتنا پلیج کرنا چاہیں گے آپ؟ I want to pledge $100 for it, and I think that you guys are doing a really good job. I would say that whoever is watching this show, ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ pledge کرنا چاہیے, because this is a really dire situation in Pakistan right now. طاہا, آپ کا کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. جی طاہا, آپ کا کال کرنے کا بہت شکریہ. جی طاہا احمد, انہوں نے $100 جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں پلچ کر دوں. میں ای میلس پہ ذرا تھوڑا سا چلا جاؤں. وہ محمد عمران صاحب ہیں, انہوں نے $100 جو ہے وہ انہوں نے پلچ کیا ہے. اقبال میمن صاحب ہیں جنہوں نے $200 کیے ہیں. زارا اسحاق صاحبہ $200. سارا چودھری $100. اختر اقبال صاحب $150. سید احمد $300. علی امجد $150 and صوفیہ خان $50. آپ کو پلچ کرنے کا بہت بہت شکریہ. جی صاحب. تو علی, بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ صحیح ہے, لیکن جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں مساجد میں عزت کوئی ایسی دعائیں کرنی چاہیے, ایسی نمازیں پڑھنی